إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ کے علم میں ہے کہ اہل بیت کی مطلقاً اس کے بعد اہل بیت میں سے بعض افراد کی انفرادی طور پر عظمت کو، شان کو، مقام کو، ان کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ موسم کی مناسبت سے توقف کے بعد دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ بنو ہاشم گھرانے کے بعد افراد کا ان کی سیرت کا، ان کی شان کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح امہات المومنین میں سے دو بیویوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے دلوں میں تمام ازواج مطہرات کی عظمت اور شان کو دل و دماغ میں بٹھانا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس طرح ازواج مطہرات میں سے آپ کی دو بیویوں کا ذکر ہوا تاکہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں تمام ازواج مطہرات کی عظمت کو، شان کو بٹھانا مقصود تھا، تو آپ کی بیٹیوں میں سے بھی دو بیٹیوں کا کم از کم ذکر ہو جائے
تاکہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک ہی نہیں تھی۔ اگرچہ اس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور میں نے تمام مکاتب فکر کی مرکزی کتابوں کے حوالے دے کر واضح کیا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بیٹی کی انفرادی طور پر سیرت کو بیان کرنا ہے، تاکہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے، جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیٹیاں ہیں، جس طرح آپ کی تمام بیویوں کی ایک عظمت و شان ہے، آپ کی تمام بیٹیوں کی بھی اسی طرح عظمت و شان ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ عنہ۔ جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ ابو العاص کی جو بیوی تھی، والدہ تھی، وہ سیدہ خدیجہ کی بہن تھی، لہذا ابو العاص اور سیدہ زینب کا جو رشتہ ہے وہ خالہ زاد بہن بھائیوں کا ہے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلے عام نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کیا، تو کفار قریش، خاص طور پر قریش، ابو العاص کے پاس گئے تھے، کیونکہ سیدہ زینب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو چکی تھی، ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو لوگ جمع ہو کر ابو العاص کے پاس گئے کہ ہم تیرے پاس ایک مطالبہ لے کر آئے، وہ یہ ہے فارق صاحبتہ کا، آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، زینب کو طلاق دو۔ نحن نزوجک بأی امرأۃ شئت من قریش، خاندان قریش پھیلا ہوا ہے دور دراز تک۔ خاندان قریش کے جس گھرانے میں جس عورت کے ساتھ بھی آپ نکاح کرنا چاہیں گے ہم تیرا نکاح کر دیں گے، لیکن محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں، کیونکہ اس نے برادری کے دین کو چھوڑ کر اپنے باپ کے دین کو قبول کیے، اپنے باپ کا کلمہ پڑھا ہے، باپ کو ترجیح دی ہے۔ قوم برادری کے دین کو لات ماری ہے، اس کو تم بھی لات مار دو۔ فارق صاحبہ کا، بس ہمیں سکون ملے گا کہ تو اس کو فارغ کر دے۔ ابو العاص نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے باپ کا دین قبول کر لیا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے باپ کے دین کو بنایا ہوا ہے، اگر زینب نے اپنا لی ہے تو کون سی حرج کی بات ہے، محمد اس کا باپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ہم میں سے ہر آدمی اپنے باپ کے دین پر ہے، زینب بھی اپنے باپ کے دین پر ہے۔ لیکن واللہ لا افارق صاحبتی، تم سے بڑھ کر میں خاندان قریش کو جانتا ہوں، ایسی با کردار، با حیا، غیرت مند، فرما بردار ایسی عورت خاندان قریش میں مجھے مل ہی نہیں سکتی۔
ابو العاص اگرچہ کافر ہے، اس کی زبان سے سیدہ زینب کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو العاص کی زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب کی سیرت کو، شان کو، عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ ایسی وفادار، ایسی غیرت مند، ایسی حیا والی، ایسی عورت مجھے خاندان قریش میں ملی نہیں سکتی۔ تمہاری ہر بات منظور ہے، میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ، میرا عقیدہ جو تمہارا عقیدہ، میرا عمل جو تمہارا عمل، لیکن واللہ لا افارق صاحبتی، میں مر تو سکتا ہوں، زینب کو طلاق نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ وقت آ گیا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد ابو العاص کے ساتھ وہی مکہ میں اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلا مرکزی معرکہ ہوا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، جنگ بدر، اس میں ابو العاص کافروں کی صفوں میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے آیا تھا اور پکڑا گیا۔ جنگ بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے تھے ان میں سے ایک ابو العاص بھی تھا۔ ابو العاص کو چھڑانے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار مکہ سے بھیجا، جو موتیوں سے جڑا ہوا سونے کا ہار سیدہ زینب نے بھیجا کہ یہ لو اور میرے خامد کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب ہار آیا، آپ نے اس ہار کو دیکھا اور آپ رونے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھ کر پہچان لیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ زینب کی اور رخصتی کے وقت یہ ہار سیدہ زینب کو دیا تھا۔ یہ ہار سیدہ خدیجہ کا تھا جو اس نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ یاد آ گئی۔ جس گھر میں ابو العاص قیدی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہار لے کر وہاں پہنچ گئے اور فرمایا یہ ہار ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، لیکن میری ایک رائے ہے، ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها، تمہیں پتہ ہے یہ ہار کس کا ہے؟ اصل میں یہ ہار میری بیوی سیدہ خدیجہ کا ہے، اس نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا، آج یہ ہار تمہارے پاس آ رہا ہے، یہ تمہارا حق ہے کہ لے لو، اس کو آزاد کر دو، رہا کر دو، اگر نیکی کرو، میرے ساتھ احسان کرو تو یہ ہار مت لو، اس کو فارغ کر دو۔ انہوں نے کہا ہم یہ ہار نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص سے اتنا کہا ٹھیک ہے یہ ہار لے جا، میری بیٹی کو دے دینا، لیکن ایک کام کرنا، میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا، اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ختم ہونی چاہیے۔ ابو العاص نے کہا کہ وہاں سے آنے والا کون ہے، میں کس کے ہاتھ بھیجوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے میں بھیجوں گا، افراد بھیجوں گا، آپ نے تعاون کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فلاں انصاری کو لے کر تم چلو، میری بیٹی کو لے کر آؤ، لیکن تم نے مکہ میں داخل نہیں ہونا، مکہ والے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم نے یاجج مقام پر جا کر ٹھہرنا ہے، یاجج مقام یہ مکہ سے پہلے آتا ہے، اور وہیں سے
کسی ذمہ دار آدمی کے ذریعے یہ میری انگوٹھی ہے، میری بیٹی تک پہنچانی ہے، میری بیٹی میری انگوٹھی دیکھے گی، وہ پہچان لے گی، اس کو لے کر آ جانا، وہ آ جائے گی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصاری صحابی کو لے کر یاجب مقام پر پہنچے، وہاں ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ اس سے پوچھا تو کون ہے، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ابو العاص کا زر خرید غلام ہوں، ابو العاص کا زر خرید غلام ہوں۔ یہ بکریاں ابو العاص کی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں ابو العاص کا غلام ہوں، لیکن یہ بکریاں ابو العاص کی بیوی زینب جو کہ محمد کی بیٹی ہے اس کی، یہ زینب بنت محمد کی بکریاں ہیں۔ زید بن حارثہ نے کہا ہمارے پاس ایک امانت ہے جو زینب کی ہے، ہم تجھے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ ولا تخبر لأحد، کسی کو بتانا نہیں۔ انگوٹھی دی، زینب نے دیکھی، رونے لگی۔ ابو العاص نے کہا بالکل، میں محمد کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو تیار ہو جا۔ سیدہ زینب تیار ہو گئی، چند افراد کے ساتھ یاجج مقام جہاں زید بن حارثہ انصاری ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچے کفار مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے سب کو گھیر لیا۔ سیدہ زینب اور زید بن حارثہ انصاری کے ساتھ انہوں نے اس قدر شد کی، مد کی، سختیاں کی، اسی دوران اسی پریشانی میں سیدہ زینب کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ بس سیدہ زینب کا حمل ضائع ہونا تھا، مکے والوں نے شور مچایا۔ ایک خاتون، غالباً اس کا نام ہند بن عتبہ ہے، اس نے تو اپنے سینے کے ساتھ نکارہ رکھ لیا، دھو رکھ لیا، پورے مکے میں چیختی گئی محمد نے باپ دادے کی برادری کے دین کو چھوڑا، کیا حالت ہے؟ زینب نے باپ کا کلمہ پڑھا، کیا حشر ہو گیا؟ یہ نتیجہ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں اگر کسی کے دماغ میں آج بھی محمد کے دین کے بارے جراثیم ہے تو وہ نکال دیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ سیدہ زینب کے پاس آ گئی، کیونکہ لوگوں نے نہیں جانے دیا۔ ابو سفیان نے اتنا ضرور کہا ابو العاص سے، دن کو اس طرح سفر کرنا مناسب نہیں تھا، ٹھہر جاؤ، چند دنوں کے بعد، ہمارا بھی معاملہ ہے عزت کا، چند دنوں کے بعد رات کی تاریکی میں ان کو بھیج دیں گے۔ وہ ہند جو تھی وہ سیدہ زینب کے پاس آ گئی اور آ کر کہتی ہے ھذا فی سبب ابیک، ھذا فی سبب ابیک، یہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے، تیرا حمل ضائع ہو گیا، تیرا یہ ہو گیا، تیرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ سب کچھ یہ محمد کا رزلٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کا تو نے کلمہ پڑھا، دیکھ لیا۔ سیدہ زینب نے آنکھ کھولی اور کہا یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے ہیں، میرا تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کر کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں جس دین کو قبول کر چکی ہوں میں مطمئن ہوں۔ وہ بڑی لالچیں دینے لگی، تو کلمے کو چھوڑ دے۔ ہند نے کہا اس وقت مکے کی سرزمین میں سب سے مالدار میں ہوں، تجھے آدھی جائیداد دیتی ہوں، آدھی جائیداد، تجھے یہ دیتی ہوں، وہ دیتی ہوں، محمد کلمہ چھوڑ دے۔ زینب نے کہا میں بھوکی مر سکتی ہوں، پیاسی مر سکتی ہوں، میرے ساتھ مصائب آ سکتے ہیں، لیکن جس حق اور سچ دین کو میں نے مانا ہے اس کو تا دم قائم رکھوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔
بہرحال چند دنوں کے بعد سیدہ زینب کو لے کر قافلہ مدینہ آ گیا، ہجرت کر کے آ گئے۔ ابو العاص نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، اور کچھ عرصے کے بعد ابو العاص مکے کے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کاروبار کے لیے گیا۔ یہ تجارتی قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، مدینے کے قریب سے گزرے، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ قافلہ آ گیا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ قافلہ ہر چیز چھوڑ کر مکہ بھاگ نکلا۔ البتہ ابو العاص کہیں غار میں چھپ گیا اور رات کی تاریکی میں مدینے میں داخل ہوا اور سیدھا سیدہ زینب کے پاس گیا۔ نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی، مسلمانوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہی، تو پیچھے سے ایک عورت کی آواز ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی قد اجرت ابا العاص، ہے لوگو گواہ بن جاؤ، ابو العاص نے مجھ سے پناہ مانگی، میں اس کو پناہ دے چکی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے آواز سن لی، یہ آواز تو میری بیٹی زینب کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، لوگو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما علمت بشیء کانت حتی علمت حتی سمعت ما سمعت، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، جو آواز تم نے سنی ہے میں نے بھی ہوئی سنی ہے، اس سے پہلے نہ تم کچھ جانتے تھے نہ محمد کچھ جانتا تھا، لیکن اگر میری بیٹی نے کسی کو امانت دے دی ہے، ضمانت دے دی ہے، اس کی ضمانت کو قبول کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تاجروں کا قافلہ تھا، تاجر تھے، ان کا جو بھی سامان جس کے پاس ہے میں تو یہی رہ دیتا ہوں کہ واپس کر دیا جائے، سب کچھ واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص کو نبی علیہ السلام، یہ تمہارے قافلے کا سامان تھا، لے کر مکہ جاؤ۔ جو ہی وہ مکہ گیا، مکہ میں جا کر اس نے بلایا، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، یہ تمہارا سامان، تمہارا سامان، تمہارا سامان۔ سب کو سامان دینے کے بعد مکہ والے جمع ہیں، اب آخر میں کہتے سنو، فانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد، سب کو سامان دینے کے بعد کہ لوگو اب سنو، انا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کہا لوگو جس وقت میں مکہ میں داخل ہوا تھا میرے دل میں ایمان آ چکا تھا، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا تھا، کیوں؟ تاکہ تمہاری امانتیں تم تک پہنچا دوں۔ مجھے تمہاری امانتیں مل گئی تھی، اگر میں وہاں کلمہ پڑھ کر تمہاری امانتیں اپنے پاس رکھ لیتا تو میرے اسلام کی ابتدا بددیانتی سے ہوتی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اسلام کی ابتدا بددیانتی کے ساتھ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اسی پہلے والے نکاح کے اندر ہی ابو العاص کو اپنی بیٹی دے دی اور وہ ہجرت کر کے وہاں مدینہ میں آ گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ھذا بنتی ھذہ خیر بناتی ھذہ خیر بناتی اصیبت فیہ، لوگو میری بیٹیوں میں زینب وہ خوش نصیب بیٹی ہے کہ جسے دین کی خاطر، عقیدے کی خاطر، میرا کلمہ پڑھنے کی خاطر بڑے تانے سننے پڑے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، اور اس نے ہمت کی، استقامت کی، صبر کی، اور زبان سے شریعت کے علاوہ کوئی جملہ نہیں کسا، اس لحاظ سے میری یہ بیٹی خوش نصیب بیٹی ہے۔ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ سے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہوا،
نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور نبی علیہ السلام نے قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام سیدہ زینب نے علی رکھا تھا، جو بلوغت کے قریب ہی تھا کہ فوت ہو گیا۔ ایک بیٹی دی تھی جس کا نام امامہ تھا۔ یہ امامہ جس طرح نبی علیہ السلام کے سیدہ فاطمہ کے بیٹے علی، حسن ہو، حسین ہو، پیارے تھے، بالکل اسی طرح اب سنیے میری بات، جس طرح نبی علیہ السلام حسن سے محبت کرتے تھے، حسین سے محبت کرتے تھے، نواسے تھے، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ محبت کی انتہا تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کو کسی بادشاہ نے کچھ تحائف بھیجے، ان تحائف میں ایک قیمتی ہار بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک گھر میں اپنی تمام بیٹیوں کو جو اس وقت موجود تھی اور تمام بیویوں کو جو موجود تھی جمع کیا اور فرمایا کہ یہ ایک ہار ملا ہے، کیسا ہار ہے؟ وہ ہار ایک ہے، ہار زیادہ ہوتے میں بیویوں میں بیٹیوں میں تقسیم کرتا، اب ہار ایک ہے، اب بتاؤ کس کو دوں؟ اس وقت امامہ چھوٹی سی بچی تھی اور حدیث میں آتا ہے مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، چھوٹے بچے جس طرح مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی میں کھیل رہی۔ سب آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہار بڑا قیمتی بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، جس کو چاہیں آپ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مٹی میں جو بچی کھیل رہی ہے تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ آپ نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، اپنی تمام بیویوں سے پوچھا کہ یہ مٹی میں جو بچی کھیل رہی ہے تمہیں کیسے لگ رہی ہے؟ آپ کی تمام بیٹیوں نے، تمام بیویوں نے بیک زباں ہو کر کہا اس وقت آپ کے گھر میں جتنی ہم موجود ہیں ہم تمام سے زیادہ خوبصورت یہ بچی ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور وہ ہار اس مٹی میں کھیلنے والی بچی کے گلے میں ڈالا۔ اس قدر نبی علیہ السلام سیدہ امامہ کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اپنی بیٹی زینب کے گھر گئے، بچی رو رہی تھی، امامہ رو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے امامہ کو اٹھایا، ادھر سے بلال نے مسجد نبوی میں اذان دے دی۔ سیدہ زینب نے عرض کی اللہ کے نبی آپ جائے نماز پڑھائیں، فرمایا نہیں، میں اسی بچی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اسی کو اٹھا کر آج امت کی امامت کروں گا۔ یہ اعزاز اس بچی کو حاصل ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اسی امامہ کو، اپنی نواسی کو اٹھا کر مصلی پر کھڑے ہو کر امت کی امامت کر رہے۔ ہاں جب آپ جھکتے بچی کو زمین میں بٹھا دیتے، رکوع کرتے سجدے میں، دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھتے بچی کو پھر اٹھا کر لاتے، اسی بچی کو اٹھا کر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے لوگوں، جتنی احادیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہیں اپنے شاگردوں سے کہہ رہے، کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ لوگوں جتنی احادیث میں نے نبی علیہ السلام سنی ہیں ان تمام پر الحمدللہ عمل کر چکا ہوں، صرف ایک حدیث ہے جس پر میں آج تک عمل نہیں کر سکا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی تھی، اس حدیث پر میں آج تک عمل نہیں کر سکا، اور عمل نہ کرنے کی وجہ یہ اللہ نے مجھے نواسی نہیں دی۔ اگر اللہ مجھے نواسی دیتا اس حدیث پر بھی میں عمل کرتا۔ حضرات
نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو سیدنا علی نے اسی امامہ کے ساتھ نکاح کیا تھا. یہ سیدنا علی نے ہی ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. جس دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی امامہ جو تھی وہ سیدنا علی کے نکاح میں تھی اور حیات تھی. لہذا نبی علیہ السلام کی جہاں بیٹیوں کی عظمت ہے، آپ کے نواسیوں کی عظمت ہے، آپ کی بیویوں کی عظمت ہے، بنو ہاشم کے گھرانے کی بھی عظمت ہے، ہر ایک کا ایک الگ مقام ہے. لہذا جو جس کا مقام ہے ہمارے دل و دماغ میں ان کا وہ مقام ہونا چاہیے. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.